والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاه والسلام عليك يا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. جتنے بندے بیٹھے ہیں آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کم از کم سبحان اللہ تو اتنے زور سے کہیں کہ جو ٹھنڈک والا ماحول ہے اس میں ذرا سی گرمی عشق رسول شامل ہو تاکہ لوگوں کے ہاں سستی ختم ہو جائے. محبت سے ذرا بولیے رب کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. یوں تو نانے بھی ہے اور ناسے بھی ہے. یوں تو نانے بھی ہے اور ناسے بھی ہے. یوں تو نانے بھی ہے اور نواسے بھی ہے. ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے. ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. پھر تو ایسے ٹھکانے کی آپ کے آستانے کی. فاطمہ علی حسین حسین. فاطمہ علی حسین حسین. فاطمہ علی حسن حسین. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کی آستانے کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑ مرتبہ درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد مہمان خصوصی رائے کے سروکار و سر تکریم فخر السادات آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید محمد فخر عالم شاہ صاحب چشتی صابری جہانگیری
زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت پاک پتن شریف لائے کے صد وقار و صد تقریب پہ کرے علم و عمل حضرت علامہ مولانا احسان اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم دارالعلوم جنیدیہ غفوریہ اور اسٹیج پر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دیوانے، پنڈال میں موجود حضور کے تمام اشاق، ادارہ تبلیغ الاسلام کی دعوت پہ آنے والے تمام مسلمان، میری دعا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام حاضرین اور سامعین کی حاضری کو اپنی بارک میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، مجھ سے قبل پشتوں میں آپ نے بہت خوبصورت علمی فکری مترنم خطاب بھی سماعت کیا، نعت خوانی بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، اور اسٹیج پہ صدارت فرمانے والے اور مہمان خصوصی تشریف لانے والے مجھ سے علم و فکر میں، عمل میں، تقوی و طہارت میں، ہر لحاظ میں کروڑ درجے مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مجھ جیسے حقیر انسان کو سرکار کی نسبت سے سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں، میری ذات، میرا کنبہ، میرا قبیلہ کوئی بڑائی کی علامت نہیں، لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ذات بہت اونچی شان والی ہے، کیونکہ میرے مالک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دی۔ تو جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ذکر کی رفت کا، بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ رات کا کافی پہر بیت چکا ہے، سردی کافی ہے، لیکن آپ کا جذبہ عشق رسول قابل دید ہے۔ میں تقریباً چوتھی پانچویں بار حاضری کا اتفاق ہے پشاور میں، پورا سال پنجابی میں خطاب ہوتے ہیں، یہاں پہ تو پنجاب کے خطبہ کے لیے یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ اردو بھی بولنی ہے، اردو کی بھی عزت بچانی اور تقریر کی بھی عزت بچانی، یہ دو مشکل امر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے فضل اور کرم سے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ذی‌القعدہ مہینہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشاقان مصطفیٰ اپنی اپنی اوقات کے مطابق میلاد منا رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی اصل حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ نہ یہ جھنڈیاں، نہ بتیاں، نہ لائٹیں، نہ یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے صورتحال، یہ انتظامات میلاد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میلاد صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک ذکر ولادت مصطفیٰ اور دوسرا ذکر عظمت مصطفیٰ۔ باقی یہ جو کچھ آپ کو لائٹنگ، یہ اسٹیج، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے علاقائی خوشی کے تصور ہے کہ ہم علاقائی سطح پہ جس طرح خوشی مناتے ہیں، کسی کے آنے کا استقبال کرتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ علاقائی سٹائل ہے خوشی منانے کا۔ تو ہمارے جو معترضین ہیں، ہم ان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں دعوت فکر دے کے، یار یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ میلاد کے بارے میں تو فتویٰ شرعی طلب کریں کہ جناب یہ ریلی کہاں سے نکلی، یہ جنابی تو اس سے بھی زیادہ خرچہ ہو رہا ہو، کہیں سے فتویٰ نہیں آتا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ شادی پہ اگر فتویٰ لگائے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ڈنڈوں سے ایسی پٹائی کرے کہ فتویٰ ہی بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے خلاف بات کرے، جھنڈا جناب پی پی کا جناب ناجائز ہے یا نون لیگ کا یا جناب بلے والوں کا یا کاف لیگ والوں کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اپنے قہر کا نشانہ بنا دے۔ تو یہ صرف اور صرف سنی غریبوں کے اوپر غصہ کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی سیاستدان کی خوشی کے لیے جھنڈا لگانا، نعرے لگانا، ریلی نکالنا جائز ہے، تو یہ تو دنیا کے لوگ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس لجپال کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، جب انسانیت ختم ہو جائے گی، کائنات کا رب تب بھی ان کی تعریف فرما رہا ہو۔ دوستان عزیز، اللہ کا قرآن پڑھو تو بس ایک گزارش صرف اتنی ہے کہ جب مجمع میں سے سستی کا عالم ہوتا ہے تو تب خطیب کے اوپر سستی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کی طرف سے یہ کمی نہیں آنی چاہیے، بہت اچھے مہمان نواز لوگ ہیں، کیونکہ پشاور کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے، تو آپ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے، میں اللہ کا قرآن پڑھوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرمایا؟ فرمایا جہاں پہ میرا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔
ابھی رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی۔ غور کیجئے مسلمانوں، یہ کون سا نور ہے جس کے آنے کا ذکر اللہ کا قرآن فرما رہا ہے؟ یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما اظہرت ربوبیہ، محبوبہ تو نہ ہوتا میں دنیا میں بناتا، آسمان نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ سب کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے، تو میرے رب کائنات نے جس کے آنے کا ذکر فرمایا۔ اگلی بات یاد رکھیے، مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کرنے کا نام ملا۔ قرآن پڑھیے گا، کیا قرآن میں کوئی آنے کا، تشریف لانے کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَتَدُمَّنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ انہوں نے شانوں والا رسول بھیجا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے ہدایت دے کے اپنے رسول کو روانہ کیا۔ کبھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں دینے والا اور درس سنانے والا بنا کے بھیجا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو بے اذن کی اپنا اذن دے کے چمکنے والا، یہ چمکا دینے والا آفتاب یا چراغ بنا کے بھیجا۔ میرے دوستو، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والوں، جس مصطفیٰ کو بھیجتے ہوئے رب فرمائے بِإِذْنِهِ، تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کرتا جاؤں۔ ہر نبی معجزے والا، ہر نبی شان والا، لیکن ہر نبی میرے دوست کو پہلے التجا کرے، التجا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آرڈر ملے کیا چاہتے ہو؟ کہا مالک پانی نہیں ہے، رب کائنات فرمایا اپنا عصا پتھر پہ مار، پھر پتھر پہ مارا جائے، اس میں سے پانی نکلے۔ میرے دوست کو کبھی نبی دعا کرے اے میرے مولا میری امت پہ من صلوہ اتار، اجازت لے اللہ اپنے فضل سے پھر من صلوہ اتار۔ یہ وہ ہے جو پہلے اجازت مانگے پھر اجازت ملتی ہے، پر میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے معصوم بنا کے اجازتیں پہلے دے کے بھیجا ہے۔ محبوب تجھے ساری اجازتیں دے کے بھیجا ہے، اب تو انگلی کا اشارہ کر دینا، چاند کے ٹکڑے کرنا، رب کریم کا انگلی کا اشارہ فرما دے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا رب کائنات کا کام ہے۔ اے محبوب بس تو اشارہ کر دے، پتھروں میں زندگی پیدا کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ تیرے کاموں کو دیکھ کے دنیا پہ سر کا پکار اٹھے گی کہ سب سے آؤ۔ ایسا نہیں میرے دوست، ایسے پڑھے، اس طرح پڑھے کہ پتہ لگے آقا کے غلام بیٹھے، سب سے آؤ، سب سے بارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، سب سے کچھ لوگ اللہ کو ہدایت دے کہ
یہ کہنا کہ بھئی مشابہت ایک ایسی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ انسان جناب اعضائے انسانی ایک جتنے ہیں، لہذا وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم چھوٹے بھائی، جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، نبی کی شان بس اتنی ہے، تو ہم چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑا بھائی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر مشابہت کبھی رتبے میں مشابہت کے لیے یا برابری کے لیے ضروری نہیں. ایک ہی گھر کے اندر انسان دیکھتا ہے عورت ہونے میں ایک جیسی مگر رتبے میں ایک جیسی نہیں. ایک بیوی اور ماں رتبے میں ایک جیسی نہیں ہے تو بھائی نبی اور امتی رتبے میں ایک جیسا کیسے؟ ایسا ہی کوئی کم عقل آدمی روزانہ درس سے بس وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی تنگ آ کے ایک پینڈو آدمی بیچارہ دیہاتی آدمی حضرت جیسے کسی پڑھے لکھے شخصیت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حضرت مجھے کوئی ایسا مشورہ دے، میں ان کی زبان بند کروں، غریب آدمی ہوں، ایسے بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تو مولانا سے بات کرتا ہے جاہل ہو. اچھا انہوں نے پھر کوئی ٹوٹکا بتایا، انہوں نے کہا جب صبح حضرت درس دے کے فارغ ہونا تو تم نے ایک بات کہنی ہے کہ حضرت 50,000 زکوٰۃ پڑی ہے، بندہ ڈھونڈ رہا ہوں بندہ نہیں مل رہا، بس یہ بات کر کے آ جائیے گا، آگے میں آپ کو پھر بتاؤں. ٹھیک ہے، بندہ بیچارہ بات کر کے گھر آیا، ابھی فجر کے بعد درس سن کے واپس آیا، یہ بات کر کے گھر بیچارہ پہنچنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے مولانا وہ زکوٰۃ کے کچھ فرما رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے پر مشورہ کر کے بتاتے ہیں. ظہر پڑی حضرت پھر آگے، عصر پڑی پھر آگے، یہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا پنجابی اس کے اندر سالت کی سے مگر مولوی پوے نا کہ مولانا پھر جس کے پیچھے پڑ جائے پھر خدا ہی ہے اس کی جان چھڑائے، کیونکہ زمین جنبت میں جنبت گل محمد کہ ہر کوئی اپنے موقع سے ہٹ سکتا ہے پر یہ ان کا ہٹنا بہت مشکل ہے. وہ تنگ آ کے کہنے لگا حضرت اب مجھے 50,000 بھرنا نہ پڑے کوئی حل بتائے، یہ تو پھیرے نہیں ختم ہو رہے. انہوں نے کہا اچھا یار آپ صبح جانا، جب حضرت درس کے بعد فارغ ہونا انہیں کہیے گا کہ میرے محلے میں ایک غریب سید ہے، بیمار بھی ہے، سوچتا ہوں زکوٰۃ اس سے نہ دے دوں. حضرت پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنی بات سے مکر جائے گا. وہ مکرتا نہیں ہے حضرت. آپ نے فرمایا کبھی یار آزماؤ تو صحیح، درویشوں کی بات بھی کبھی مانتے تھے، جب وہ مکرے گا تو تمہارے دل میں جو آئے کہہ دے. ویسے ایک بات ہے، کہا اس کی حاضری میں بھی ٹھیک تھا، کیونکہ سرکار نے جب فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سین پیدا ہوتا. کبھی آپ نے سوچا ہے حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وہاں شیطان کا کان پیدا ہوگا، پوچھ پیدا ہوگا. پوچھ نہیں کہا، ٹانگ نہیں کہا، سین کہا. کیوں؟ کہ آپ کان کو مروڑے مڑ جاتا ہے، آپ اس کی دم کو جناب اعلیٰ جس طرح مرضی کوئی جتنی بھی اس کی اوقات ہے وہ بن کھا سکتی ہے، اس میں تھوڑی لچک ہو سکتی ہے، لیکن سین کو جتنا مرضی تیل لگائے جائے کالا ہو سکتا ہے پر اپنی جگہ سے موڑ نہیں سکتا، جو مرضی کر لے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ بندہ گیا اس میں درس کے بعد فارغ ہو کے کہنے لگا حضرت صاحب جی یار مجھ سے باقی بات تو بعد میں پوچھ میں. کہنے لگے کہ تو زکوٰۃ کا بتا کیا کیا؟ کہتے وہی پوچھنے آیا ہوں جی کہ غریب سید ہے محلے میں، سوچتا ہوں اسے زکوٰۃ دے دوں. کہتے انہوں نہیں لگ دی. اچھا بھائی کیوں نہیں لگتی جی؟ کہنے لگا بس کہہ دیا نہیں لگتی، وہ سید ہے. کہتے سرکار آپ نے خود کہا تھا انسان سب ایک برابر ہے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، بڑے بھائی بھائی تو سب برابر ہوتے ہیں، کہ کس کو لگتی ہے؟ کہتے ہمیں لگتی ہے. انہیں نہیں لگتی. بھائی آپ کو کیوں لگتی ہے؟ ان کو کیوں نہیں لگتی؟ کیا آپ ان کے برابر میں؟ کہتے جی میں رتبے میں ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں وہ محمد کریم کی آل ہے، حضور کی آل ہے، اس لیے حضور کی آل ہونے کی وجہ سے ان کا رتبہ ہم سے زیادہ، میں ان کے برابر نہیں. یہ مال کی میل ہوتا ہے زکوٰۃ، یہ ان کو نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے. اس نے کہا پکی بات ہے حضرت اب ان جیسے نہیں؟ کہتے نہیں. اس نے کہا حضرت کیا آپ کے ایمان کی قیمت کیا 50,000 زکوٰۃ ہے؟ کل تک آپ بولتے تھے نبی میرے جیسا میں اس جیسا، کل تک بولتے تھے نبی میں اختیار ہوتا تو حسین کو بچا لیتا، کل تک آپ کہتے تھے وہ گاؤں کے چودھری جیسی حیثیت رکھتا ہے، وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں. آج 50,000 کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں 1400 سال بعد آنے والی میں اس کی آل جیسا نہیں ہو سکتا. ارے ظالم جب تم اس کی آل جیسے نہیں ہو سکتے تم آمنہ کے آل جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ پورے مارے پرو یار مولوی پانی نہیں
اللہ کی غلطی نہ پڑی بھی نہیں. یا نبی یا نبی اس لیے میرے دوستو اللہ پہلے یہ عقیدہ دے کے گئے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا ہے تو اسے کہیے سب سے اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے انشاءاللہ اسی سالہ بکرے پہ جائے اور حضور کے روضے کو دیکھ کے آپ کہیں سب سے سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سب سے میرے سرکار مدینہ کے غلاموں کو میرے مصطفیٰ جن کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے اور سب سے پہلے بنا کے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا وہ میرے سرکار مدینہ کا نور. جس وقت میرے دوست اللہ کریم اس نور کے صدقے پوری کائنات کو بنایا تب اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. رب کائنات اس کے اندر جو اشارہ فرمایا متعدد مفسرین نے لکھا اللہ نے انبیاء کی روح کو اکٹھا کیا فرمایا او میرے پیارو میں تمہیں اپنے حبیب کے صدقے نبوت اور رسالت بھی دے دوں گا اور دوں گا پھر ایک وعدہ کرو میرے ساتھ جب تم لوگوں کی زندگی میں میرا محبوب آ جائے اس میں ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے. سب نے وعدہ کیا تو اللہ نے حضور کے صدقے میں حضرت آدم کو صفی اللہ کا تاج پہنایا جناب نوح کو نجی اللہ کا تاج پہنایا جناب یوسف کو صدیق اللہ کا تاج جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کا تاج پہنایا جناب عیسیٰ کو روح اللہ کا تاج پہنایا. میرے دوست ساری عزت اور عظمت اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما کے اس کائنات کو بتایا ارے میلاد کو دیکھ کے کبھی پریشان نہ ہونا اس مالک کے اہتمام کو یاد کرنا. تم نے اپنی اوقات کے مطابق میلاد منایا اس نے محبوب کے میلاد کے انتظام کے لیے دھرتی کا فرش بچھا دیا آسمان پہ ستاروں کی لائٹنگ کر دی دھرتی پہ گرمی سردی بہار خزاں کے 4 موسم سجاوٹ کے لیے بنا دیے مختلف قسم کے پھول اگا دیے. دھرتی کے اوپر اللہ نے 3 حصے پانی ایک حصہ خشکی کا رکھ دیا تاکہ دنیا جتنا مرضی پانی پیے جائے اس کے یار کے صدقے کا لنگر ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے 1,23,999 انبیاء کیا کم و بیش میرے دوست اس کی عظمت کا خطبہ پڑھنے والے خطیب بنا کے بھیجے اور 313 صحیفے 4 بڑی کتابیں اس کی عظمت کے اشتہار بنا کے بھیجے. اللہ نے آدھی دنیا پہ دن کیا آدھی دنیا پہ رات کر دی. ساری دنیا پہ ایک بار دن نہیں ہوتا رات نہیں ہوتی اس لیے تاکہ آدھی دنیا اگر سو جائے تو آدھی دنیا پہ اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. میرے دوستو یہ سب انتظام کائنات میں ہو گئے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب سرکار کی ولادت کا مہینہ آیا. سیدہ میرا فرماتی ہے راجا جمنی نور مجھ سے نور لائے لانے بیٹھی تو بھلکے کے مگر مجھے شام کے محل نظر آ گئے بسرا کے اٹھوں کی گردن نظر آ گئی. میں کہنا چاہتا ہوں او میرے بھائیوں اگر میرے آقا کا ظہور و دنیا میں حضور کی اماں مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھ سکتی ہے تو آج میرے مصطفیٰ اپنے روضہ اقدس میں اپنے غلاموں کی محفل میلاد کو بھی ملاحظہ فرمایا. آج جھوٹ کے کہہ رہے سردی کی پرواہ کیے بغیر کہہ رہے کہ مومنو خوشیاں مناؤ کمبلی والا جن کو خوشیاں میرے ساتھ روایت پڑی ہے مومنو خوشیاں مناؤ کمبلی والا. اتنے بیٹھے ہو 1-2 بندے ہاتھ کھڑے کریں اور باقی نیچے اس طرح ہاتھ چھپا کے بیٹھو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ سب
حضور کی عزت کے لیے ہاتھوں کو لہرائیں. جس بیچارے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو ساتھ والا اس کا ہاتھ اٹھائے, ہمسائے کا حق ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہو, اس لیے محبت سے نا سب کے ہاتھ کھڑے ہو, پتہ لگے سب آقا کے نوکر بیٹھے. خوشیاں مناؤ کمل والا مصطفیٰ پیارے کمر پر سیدہ فرماتی ہے مجھ سے نور ظاہر. اور حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا کعبے نے مقام ابراہیم کی جانب کیا سجدہ. سیدہ فرماتی ہے میرے بیٹے نے زمین پہ آتے ہوئے سجدہ کیا اور ساتھ میں زمین کی اس زمین کی جگہ سے ایک مٹھی خاک کی اپنے ہاتھوں میں لی. میرے مصطفیٰ نے آپ نے سجدہ کر کے مجھے کیا کائنات کے ہر انسان کو سبق دیا. ارے لوگوں میرا مرتبہ تو دیکھو, سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں, پھر بھی آتے اللہ کو سجدہ کیا ہے کیونکہ میرے خدا کو عاجزی پسند ہے, تکبر پسند نہیں. ہمارے ہاں تو کسی کو ایم پی ایم ایل اے تو بڑی دور کی بات ہے, ابھی ایک نئی لعنت جو کونسلر وغیرہ کے الیکشن کی پڑ رہی ہے جس نے گھر گھر لڑائی ڈالی ہوئی ہے. اللہ اس قوم کو ایسے فکروں سے بچائے. میں کیا کہوں, میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست, آج کسی کو چھوٹا سا عہدہ ملے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, وہ جناب اکڑ کے چلتا ہے. میرے سرکار کو اللہ نے کائنات ساری کی سرداری اور فرمایا کیا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, زمین کے خزانوں کی کنجیاں حبیب کے ہاتھوں میں دی ہے اور محبوب کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ دھرتی پہ آتے ہوئے سجدہ کر رہے. امت کو پتا چلے انسان کی عزت تکبر میں نہیں ہے, عاجزی میں. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. میرے دوست, اگر سرکار کا میلاد منانا ہے تو سرکار کے طریقے کو بھی اپنانا ہے. یہ ادھوری خوشی ہوگی کہ ہم حضور کے آنے کی خوشی کریں, جھنڈیاں تو لگا دیں, گلیاں تو سجا دیں, لیکن گلی صاف ہو جائے, محلہ صاف ہو جائے, مسجد صاف ہو جائے اور ہمارا اندر گناہوں سے صاف نہ ہو تو ایمان سے بولیے یہ خوشی پوری ہے کہ ادھوری ہے؟ پوری خوشی تب ہوگی کہ جیسے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے ایسے ہمارے عمل سے حضور کو بھی خوشی ہوگی. تھوڑا سا میلاد بیان کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ پیغام میلاد اور مقصد میلاد کے اوپر چند باتیں کر کے آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ سردی بہت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے آپ مجھے یہاں سے نیچے اتارنے کا سوچیں, جیسے کیونکہ جو زبردستی جس کے ساتھ ہوتی ہے نا اتارنے والی اس کا حشر مشرف جیسا ہوتا ہے, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو. ہم حضور کے منبر پہ بیٹھنے والے ہیں, ہم اس سے پہلے کہ کسی کے اوپر ناگواری ہو ہم کو تو اتر جانے کے قائل ہیں. وہ کسی مولانا صاحب نے ایسے سردیوں کا موسم تھا, وہ بیچارہ آنکھیں بند کر کے شروع ہو گیا خطاب کرنا. 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس نے آنکھ کھولی اور کہا سمجھ آئی. سامنے دیکھا جناب اعلیٰ ایک بندہ بیچارہ ڈنڈا اٹھا کر, کبھی ادھر دیکھے, اس کو تقریر ہی بھول گئی. کہتا ہے مولانا تم تقریر کرو, ہم خان لوگ ہیں, ہم مہمانوں کو نہیں مارتے. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تجھے لے کے آئے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ سارے لوگوں کا شوق ہو کہ آپ بیان کریں, میں اس سے پہلے انشاءاللہ اور عزیز آپ کی جان چھوڑ دوں گا. محبت سے ذرا کہہ دیجیے یہ سبحان اللہ آپ کہیں گے, آپ کے گناہ معاف ہوں گے, نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اللہ راضی ہوگا. کہہ دیجیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میرے لجپال اور کریمات کا دنیا میں جلوہ ہوئے جب کائنات کے والی دنیا میں آئے, سیدہ فرماتی ہے کمرہ میرا منور ہو گئے. آپ سے جانوروں کی بھی سرائیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں, تمہیں مبارک ہو. دکھیوں کے درد بڑھنے والا آ گیا ہے, یتیموں کا سہارا آ گیا ہے, بیووں کا آسرا آ گیا ہے. گویا کہ ترجمہ کسی دیوانے نے کیا کہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بنا حضور آ گئے ہیں. فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بنا حضور آ گئے. اللہ حضور کے بلاد میں سر کے آپ کو پورا سال خوش رکھے. بلکہ پڑھی
یہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بناؤ وہ سارے رسولوں کا سردار ارے بادشاہ ارے کربلاؤ نگاہ جھکاؤ حضور میرے سرکار منیر دنیا میں آئے کائنات پہ روشنی سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا تو ایسا حسین میری نظر میں پہلے کبھی دیکھا ہی ماں تو اپنے بچوں کو خوبصورت کہتی ہے شاید کسی کے خیال میں ہو کہ حضرت سیدنا آمنہ پاک نے اپنی مادری محبت کی وجہ سے یہ جملے بول دی ہوں آوزہ بی بی شفا سے سن سیدنا آمنہ کے بعد سب سے پہلے میرے آقا کو دیکھا آپ کہتی ہیں میں سوچ کے آ رہی تھی کہ بی بی آمنہ کے بیٹے کو غسل دوں گی صاف کروں گی کپڑے پہناؤں گی اس کی آنکھوں میں سرما ڈالوں گی پر میں حیران ہوئی جب میں آئی ہوں تو دیکھا وہ صاف ستھرا بچوں سے بدبو آتی ہے اس سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی آپ مختون پیدا ہوئے مقبول پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوں ایسا حسین بچہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے یہ جملے بی بی شفا کے ہیں آئیے ذرا اس سے آگے چلیے بی بی حلیمہ بولتی سیدہ حلیمہ کہتی ہے سرکار کو لے کے چلی تو خانہ کعبہ کا طواف کیا ایسا طواف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو حجر اسود کے قریب کروں یہ جنتی پتھر ہے بچہ برکت والا ہو جائے کہتی ہے میں نے ایسے جو ہی حضور کو قریب کیا تو حجر اسود میں سے نکل کے حجر اسود کعبے میں سے نکل کے خود حضور کو چومنے لگا علماء پیچھے ذمہ داری سے عرض کروں خصائص کبریٰ کی جلد اول میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور یہ وہ ہستی ہے جس کو 75 مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت اور یہ ہمارے نزدیک علماء دیوبند کے نزدیک سب کے نزدیک معتبر شخصیت ہے تو کوئی یہ کہے بھائی ہمارے عقل میں نہیں آتا کیسے عقل میں آیا ایک پتھر میں جان آ گئی پتھر کیسے حضور کو چوم سکتا ہے بندہ پوچھے میرے بھائی اتنی سی عقل پیالے جتنی عقل میں تم حضور کی شان کو تول رہے ہو ذرا سوچو تو صحیح تمہارے عقل کی اوقات کیا ہے جو اللہ یار کی عزت کی خاطر ڈوبے سورج کو لوٹا سکتا ہے چاند میں ٹکڑے فرما سکتا ہے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے پڑھا سکتا ہے جو اللہ چاہے یار کی عزت کے لیے گونگے لوگوں کو زبان عطا فرما سکتا ہے جو اللہ چاہے یار کی عزت کی خاطر اپنے محبوب کی عزت کی خاطر اسے سارے نبیوں کا امام بنا سکتا ہے اللہ چاہے تو حجر اسود میں زندگی بھی پیدا فرما سکتا ہے آگے چلیے سیدہ فرماتی ہے میں جس وقت سرکار کو لے کے چلی اپنی اونٹنی کے اوپر بچھایا اونٹنی کمزور سی جو ہی حضور نے پاؤں رکھے اس کے اندر نئی جان نئی توانائی نئی تازگی اور طاقت آ گئی جیسے یہاں بھی کہتے ہیں بھائی یار ایسی ضعیف روایات کو مان کے آپ کیوں کرتے جو عقلاً محال ہے شرم محال ہے بندہ پوچھے بھائی تیری عقل ہی نہیں ہے عقلاً محال تو کیسے کہہ سکتا شرم محال کہنے والے قرآن اٹھا کے دیکھ تجھے نظر آئے اگر سامری بچڑا بنائے سونے کا وہ بولنے لگ جائے بولا کیوں قرآن اٹھا کے پڑھے کبھی پڑھا اور جس کو ہم نے 24 گھنٹے میں سے 8-10 گھنٹے فیس بک پڑھنی ہے اسے قرآن پڑھنے سے کیا مطلب اس وہ کبھی قرآن پڑھا اس میں تو پتا چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ سامری نے بچڑا کیسے بنایا سونے کا پورا بچڑا بنا کے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کیا کیا تم نے یہ بولنے لگا کہنے لگے کہ ایک دن آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے جو فرشتہ یعنی کہ جبریل امین وہ آیا تھا جہاں اس کی سواری کے قدم لگے تھے وہ جگہ میں نے دیکھ لی میں چھپ کے دیکھ رہا تھا اس کی سواری کے قدموں والی جگہ سے میں نے مٹی اٹھا کے نہ اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو یہ بولنے لگا میں کہتا ہوں مولانا صاحب غور تو کرو یار جبریل کے سواری کے قدموں کی خاک
اٹھا کے بے جان بچڑے میں ڈالی جائے اس میں جان آ جائے تو جو جبریل کا بھی آقا ہو اس کے قدم جب حلیمہ کی سواری کے اوپر ہو تو وہ کیوں تیز نہ ہو؟ آپ نے شعر ایک پنجابی پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ ساتھ دیں گے آپ کو بھی تو ہے کہ سمجھ آئے گا، محبت سے بولیں۔ مجھے کچھ تو آتی نہیں، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے سال تک میں 2-4 شعر پشتوں میں بھی یاد کر دوں تاکہ کوئی آپ کے لیے آسانی ہو جائے پڑھنے میں۔ محبت سے بولیں صبح۔ تو میں نے دوستوں جس وقت کہتی ہے کہ سواری کے اوپر بٹھایا میں نے اپنے بیٹے کو، میری سواری جردانیوں کے قریب سے گزرنے لگتی ہے، جو مجھ سے پہلے گئی تھی وہ پیچھے ہو رہی ہے، سواری آگے جا رہی تو دائیاں بھی حیران رہ گیا، اونٹ بھی بیچارہ پھرے، دائیاں بھی حیران رہ گیا، اونٹ بھی بیچارہ چپ رہا ہے۔ اور ذرا مل کے پڑھو کہ چپ کوئی زبان نہ رہے، مل کے پڑھے کیونکہ آقا کا ذکر ہو جائے۔ ابھی حیران رہ گیا، اونٹ بھی بیچارہ اس نے ذات وال پھرے، آپ دلال پھرے، آفران نکل میں پڑ لے سوئے با جمال سیدہ طیبہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں 4 سال حضور میرے گھر میں رہے اور 4 سال سرکار ایسے رہے کہ جب تک سرکار بنو سعد میں رہے ہیں تو برکتیں بھی بنو سعد میں رہی۔ 4 سال بعد واقعی شکل صدر پیش آیا، تفصیل کا وقت نہیں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ اب میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی کمی مسلمانوں میں اب ہے ہم ان کو پورا کریں گے تو حضور بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے کہ حضور کس لیے دنیا پہ تشریف لائے تھے، میں سرکار کے آنے کا، حضور کے میلاد کا مقصد چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر محبت ہے، بیدار بیٹھے ہیں، میری چند ایک منٹ کی مزید گفتگو آپ برداشت کر سکتے ہیں، محبت سے کہہ دیجیے۔ میرے سرکار مدینہ کے ہو 4 سال تک سیدہ طیبہ بی بی حلیمہ کے گھر میرے سرکار رہے۔ واقع شک کے صدر کے بعد جب سیدہ حلیمہ میرے مصطفیٰ کو بی بی آمنہ کے پاس لے کے آئی، 2 سال تک سرکار مدینہ اپنی اماں جان کے پاس رہے۔ میرے دوستوں کبھی کبھی سرکار اپنے والد گرامی کا تذکرہ چھیڑتے تو سیدہ طیبہ بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میرے دوستوں ایک دن بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ کے جناب حضرت عبدالمطلب کو اگر آپ اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو اپنے شوہر جناب عبداللہ کی قبر پہ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے دوستوں مکے سے چل کے یسرا پہ آئی، جب یسرا پہ آ کے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی، 1 ماہ تک وہاں پہ قیام کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہاں پہ میں بنو نجار کے لڑکوں کے ساتھ تیراکی کیا کرتا تھا۔ میرے سرکار مدینہ ایک دن بچوں کے ساتھ تیر رہے، اچانک ایک یہودی نے دیکھا حضور کی مہر نبوت کو، کہتا ہے اس بچے کو مار دو ورنہ یہ شرابی بھی اپنے امن نے سنی۔ جب جا کے حضور کو لے کے حضرت بی بی آمنہ کے پاس پہنچی، او میرے نبی کے غلاموں کچھ بھی ہو جائے یارو ماں ماں ہوتی ہے، جب ماں کو پتا چلے اس کے بیٹے کو ناحق کوئی مارنا چاہتا ہے یا کبھی اور کرے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو حضور کی اماں جان تیرے دوست کو جلدی سے لے کے چلتی ہے، مقام ابرا پہ پہنچی تو آپ سواری سے گری ہے، آپ کا وقت اخیر آیا ہے۔ میرے سرکار سواری سے اتر کے اپنی اماں کا سر اپنی گودی میں رکھا ہوا ہے۔ جب حضور کی آنکھوں کے آنسو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر گرتے ہیں، جب سرکار کے آنسو گرے اور حضور کہتے ہوں گے اماں اٹھیے چلے مکے میں، تو حضور کی اماں بولی او میرا بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں تو مر جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی دنیا سے پر میرا ذکر نہیں مر سکتا۔ میں نے ایک پاک بیٹا دنیا کو دیا،
ایک پاک بیٹا دنیا کو دیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی اماں جان یہ کہتے ہوئے بی بی ام عمر کے ہاتھوں میں میرے نبی کا ہاتھ پکڑا کے کہتی ہے میرے بیٹے کو رونے نہ دینا, میرے بیٹے کو تنہا نہ ہونے دینا. میرے مصطفیٰ کے غلام ہو. جب سرکار پتہ نہیں کس طرح میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا, اس ویرانے میں میرے آقا نے کیسے قبر بنائی ہوگی. اس قبر کو سعودیہ کے لانتی مفتیوں نے فتویٰ دے کے مسمار کرا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کاش ظالموں کو کوئی شرم آتی. ارے جس قبر کو میرے نبی نے بنایا, جس قبر کو اکھاڑنے کی مشرکین مکہ کو بھی ضرورت نہ ہوئی, وہ مسلمان کہلانے والے میرے دوستو مسلمان لوگ ان بدبخت کافروں نے اکھاڑ پھینکی. میں کہنا چاہتا ہوں کاش انہیں پتہ ہو, کاش انہیں پتہ ہو اس قبر میں کائنات کی سب سے عظیم ماں موجود کی کوئی ماں اس ماں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے سرکار ماں کو دفن کر کے آئے. جب حضور مکہ میں آئے ہیں تو جناب عبد المطلب انتظار میں تھے. اچانک دیکھا آتے ہوئے تو جلدی اٹھ کے آئے, سواری سے اتارا, حضور کو جلدی سے پوچھا بولو میرا بیٹا تیری ماں کدھر ہے. تو جب حضور بولے کہ دادا میری ماں فوت ہو گئی ہے, میری ماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی, کبھی دعویٰ کیجئے کیا لگوگا. جب حضور کی یتیمی پہ پورا مکہ آبدیدہ ہے, مکہ کے جوان اور بوڑھے اور عورتیں حضور کی یتیمی پہ آبدیدہ ہے. میرے دوست 6 سال کی عمر سے لے کے 8 سال کی عمر تک دادا نے پالا ہے. جب دادا کی عمر 110 سال ہوئی, بعض 140 میں لکھی, اپنے سارے بیٹوں کو بلایا, کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کی ساری بہار ہر خواہش پوری ہو گئی, ایک آرزو ایک کسب میرے دل میں ابھی باقی ہے, وہ یہ ہے میرے بعد میرے بیٹے کا کون خیال کرے گا. ہر بیٹے نے کہا میں ہوں, ہر بیٹے نے کہا جناب میں حاضر ہوں. میرے دوستو واقعہ طویل ہے, کس کس بیٹے کو آپ نے کیا جواب دیا. بہرحال آخر میں فرمایا میرا بیٹا جس کو تم چاہو اختیار کرو. آپ اٹھے, اٹھ کے میرے سرکار جناب ابو طالب کی گود میں آ کے بیٹھ گئے, اور یہ میرے نبی کا انتخاب تھا کہ یہی چچا میرا ساتھ دینے والا ہے. خدا کی قسم نگاہ نبوت کی ہے. میرے دوستو ذرا اندازہ تو کرو ان کے کمال کا. میرے آقا کی نگاہوں نے ایسا انتخاب کیا. کائنات میں بڑے بڑے چچا تم نے دیکھے ہوں گے, پر جناب ابو طالب جیسا وفادار چچا کائنات نے دیکھا ہی نہیں. دوستو علماء موجود ہیں, ان کے ایمان میں اختلاف ہو سکتا ہے, پر ان کی خدمات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. ایسا میرے دوستو عظیم چچا میرے سرکار مدینہ جب جب میرے سرکار مدینہ شعب ابی طالب کے اندر محصور ہے, تب آ کے جناب حضرت ابو طالب نے کہا تھا اے میرے بیٹے کچھ دن کے لیے اپنی باتیں بند کر دو. سارے مخالفت پہ اتر آئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج جو پیغام حضور کی امت ٹھکرا رہی ہے, آج جو دین مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کے گھر سے نکل گیا ہے, یہی دین تمہارے اور میرے گھروں تک پہنچانے کے لیے حضور نے فرمایا تھا او چچا اگر یہ سارے کافر اکٹھے ہو کے میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دے اور مجھے کہے کہ تم اپنے پیغام سے باز آ جاؤ, تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں چاچا میں سب کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اپنی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آ سکتا. میرے دوست جس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے سرکار نے مارے کھائی, اس قدر زدو خوف کیا گیا میرے آقا کو کہ آپ حرم میں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ظالم آپ کے اوجھی حضور کے بدن پہ پھینک دیتا ہے, کبھی سرکار سجدے میں, کوئی ظالم گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دینے لگ جاتا ہے, کبھی سرکار مدینہ گزرتے ہیں, کوئی راہوں میں کانٹے بچھانے والی آ جاتی ہے, کوئی سرور کے اوپر ریت ڈالنے والی ہے, مٹی ڈالنے والی چھت پہ انتظار کرتی ہے. میرے مصطفیٰ کبھی گھر میں آتے ہیں تو سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ دیکھ کے رو پڑتی ہے, او بجان آپ تو کسی کو گالی بھی نہیں دیتے, ابا جان آپ نے تو کسی کو کچھ کہا بھی نہیں ہے, پھر آپ کے قدموں میں کیوں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. سرور پہ
کیوں ڈالی جاتی ہے؟ فرمایا بیٹی رو نہ، تیرا رب تیرے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب غلام ہوں گے، تمہارا بابا امام ہوگا۔ میرے نبی کی نگاہ ایسی کمال کی نگاہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ ہدایت پہ میرے سرکار مدینہ کے غلام جب میرے مصطفیٰ ایسے ہاتھ سے گزر کے بھی اپنے پیغام کو آپ نے نہیں روکا تاکہ امت تک ہدایت پہنچ جائے۔ میرے مصطفیٰ کا دین کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے دین مصطفیٰ؟ یہ فرمایا الدین نصیحت، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ ایسی خیر خواہی کہ جس مصطفیٰ کریم نے اتنی خیر خواہی کی ہے انسان کے ساتھ کہ فرمایا جب پانی کی ضرورت ہو وضو کرنے لگو، بہتے دریا پہ بھی تم وضو کر رہے ہو تو اسراف سے پانی خرچ نہ کرنا، اس لیے تک کہ امت کو پتا چلے جو نبی بہتے ہوئے دریا کے پانی کی اتنی قدر کر رہا ہے وہ انسان کے خون کی کتنی قدر کرتا ہے۔ غور کیجئے، ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کا خون بہائے، برادری کے نام پہ خون بہایا جائے، میرے دوست نظریاتی اختلاف کے نام پہ خون بہایا جائے، رنگ و نسل کے نام پہ خون بہایا جائے، تو آپ مسلمان ہو کبھی اور تو کرو۔ میرے مصطفیٰ کو اپنی امت کتنی پیاری، آپ حضور کی امت سے کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کبھی میرے سرکار فتح مکہ کے جناب ہے، حضور نے رستے میں دیکھا صبح خدا میں سے پڑھنے لگا ہوں، جب حضور نے رستے میں دیکھا ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے، حضور اپنی سواری سے اتر پڑے، ایک صحابی کو کہا یار یہاں پہ رک جاؤ جب تک یہ 10,000 کا لشکر نہ گزرے، تم نے ہٹنا نہیں، کسی کی سواری کس کے بچوں پہ نہ چڑھ جائے۔ جو نبی کتیا کے بچوں کی جان کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ انسان کی جان کی کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ آج غور کرو کہ اتنی بھی قدر نہیں رہی انسان کی، اتنی کسی دور میں کسی جانور کی جان کی قیمت ہوتی تھی۔ آج مساجد میں بارود برسایا جائے، آج بازاروں میں بارود برسایا جائے، آج میرے دوستوں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے، مارنے والا بھی مسلمان کہلائے، مرنے والا بھی مسلمان ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا بند کرو ایک دوسرے کا قتل عام، اور میرا نبی اس لیے پوری زندگی اپنے منافقوں کو برداشت کیا، مارا نہیں ہے۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے یہ منافق ہے، اس کا سر قلم کیوں نہیں کرتے؟ آقا فرماتے تک کہ لوگ یہ نہ کہیں محمد اپنوں کو مارتا۔ اس تانے سے بچنے کے لیے میرے نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے وہی تانا میرے نبی کے دین پہ مارنے اور کسنے کے لیے کافروں کو کھلا چھوڑ دیا۔ آج کافر جیسا بدبخت بھی کہتا ہے میں اسلام سے محبت کرتا ہوں پر مسلمان سے نفرت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں کیونکہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے جو جیسا ہمارا آقا ہمیں فرما گیا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں ذرا گریبانوں میں جھانکو، صرف دعوے کا نام محبت نہیں ہے، محبت تو دلیل کا نام ہے۔ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے، آپ کی دلیل سچی تو دعویٰ بھی سچا ہو، جب دلیل باطل تو دعویٰ بھی باطل۔ میں کہوں میں عاشق رسول ہوں، میں سود کھاؤں ذرا بولو تو صحیح کہ عاشق رسول کی نشانی ہو سکتی ہے؟ میرے دوست میرے نبی نے فرمایا سود تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نام ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو حکمران جو گورنمنٹ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے سے کترائے وہ خدا کے ساتھ لڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ کاش ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کو تھوڑی بہت شرم آ جاتی ہے اور سود والا قرضہ دینے کی بجائے قرض حسنہ دینے کا ارادہ کرتا۔ میرے دوست اس ملک میں یہ نظام نہ ہوتا، اس ملک میں میرے دوستوں میرا نبی نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتا، کیونکہ میرا نبی قرض حسنہ دینے والا ہے، سود دینے والا۔ میں کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کی پارٹی کا ممبر۔
دوستو نہ مجھے نواز شریف روٹی دیتا ہے، نہ زرداری دیتا ہے، نہ عمران خان، نہ فضل الرحمان، میں اتنا جانتا ہوں روٹی خدا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے میرے نبی ہے، سب کو بانٹ رہے ہیں، ان کا صدقہ ہمیں بھی ملا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں غور کرو، جس مصطفیٰ کو ماننے والے اس کے دین کے مخالف بن جائے کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی والی میرے دوست ہم مسلمان ہیں جی۔ اچھا بھائی کیسے مسلمان ہیں ہم کہ جن کی بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ یوں سمجھے کہ زندگی سے لے کے موت تک کی رسمیں زیادہ ہیں، سنتوں کا عمل برائے گا۔ جس قوم میں عقیقہ ختم ہو جائے اور سالگرہ شروع ہو جائے، جس قوم کے اندر دعوت ولیمہ کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی مہندی اور مایوں کی اہمیت ہو، جس قوم کے اندر غریبوں کی ہمدردی کی بجائے جوتا چھپائی کی رسمیں آ جائے، جس قوم کے اندر ہندوستان کی رسم گود بھرائی آ جائے، جس قوم کے اندر میرے دوستوں بے حیائی کا جوہر پیدا ہو جائے، وہ قوم کہے میں ترقی پسند ہوں، ترقی کر رہا ہوں، ایسی ترقی پہ بھی لعنت ہے۔ یاد رکھیے ترقی وہ ہے جو مصطفیٰ کے قریب کرے، ترقی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، جو رسول اللہ کے دین سے باغی کر کے جسے آپ کہتے ہیں ترقی، وہ ترقی نہیں، وہ آخرت کی بربادی ہے۔ کوئی دور تھا کہ ہمارے بزرگ زمین کا سفر ہے جو وہ بہت آہستہ کیا کرتے تھے، لیکن جو آخرت کا سفر ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی سپیڈ ملٹیپل سپیڈ کہ 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ان کے درجات بلند ہوتے تھے۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم دنیاوی سفروں کے لحاظ سے تو ماسٹر ہو گئے ہیں، ہمارے جہازوں نے مہینوں اور سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیا ہے، لیکن ہمارے جو آخرت میں ہمیں اونچا لے جانے والے اعمال تھے وہ نہ ہونے کے برابر رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست، اصل عزت دنیا میں نہیں، اصل عزت تو اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ غصہ تو نہیں کیا، نہیں غصہ کریں گے تو پھر میں کچھ مزید بات کروں گا، کیونکہ آپ جب آہستہ ہو جاتے ہیں پھر مجھے لگتا ہے جیسے آپ ناراض ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے میرا بھی ایمان ہے، آپ جس مرضی پارٹی سے ہو، آپ ہر پارٹی کے ممبر بعد میں ہیں، حضور کے غلام سب سے پہلے۔ اس لیے حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ تک وہ پیغام پہنچاؤں کہ جن کا سب سے پہلے آپ نے نام سنا کہ تم کس پارٹی کے ماننے والے ہو، جس کے نام کی آذان سب سے پہلے آپ کے کانوں میں دی ہوئی، تو میں صرف اس مصطفیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انداز بے حد سے میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری بات، میں تو ایک صدا دینے والا آدمی ہوں، صدا دینا میرا بس ہے، ڈنڈوں سے بندوقوں سے منوانا میرا کام نہیں، نہ میری اوقات ہے۔ میں دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، اگر بیدار ہے تو کہہ دیجیے۔ میرے سرکار مدینہ کے غلام، وہ دین جو بڑی شانوں سے نکلا تھا، وہ دین جو بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نکلا تھا، جس کے لیے بڑی قربانیاں بھی تھی، جس دور میں ایک عورت کا ایمان آج کے پہلوان سے زیادہ مضبوط تھا، جس دور میں ایک بوڑھی عورت بی بی سمیہ کا ایمان آج کے اس مجمع میں بیٹھے طاقتور نوجوان سے بھی زیادہ تھا، کہ جس کو مارتا مارتا ابو جہل لے کے آیا مکے کے چوک میں، بول محمد کا ساتھ چھوڑے گی کہ نہیں یا جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب میرے دوستوں عورت کی ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر والے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، پھر دوسری ٹانگ کے اندر رسا باندھا مخالف سمت کے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، بولا گیا یا محمد کو چھوڑو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بی بی نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، میری لاکھوں بھی ان پہ قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا، لب سے رہی جی بھلا کروں کیا کرو جہاں
کہتی ہے میرے ٹکڑے کر دو، 2 ٹکڑے کیا 2 لاکھ ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑے کے اندر حضور کی محبت کی صدا تمہیں سنائی دے۔ یہ بوڑھی عورت اپنی جان دے کے بھی تمہارے سامنے مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتی نظر آئے گی، اور مصطفیٰ کو صدا دیتی نظر آئے گی کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آئے مسلمان، کبھی ایک عورت جان دے گئی پر اس نے مصطفیٰ کے طریقے اور منشور کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے انگریز کے طریقے کو لبیک کہا، مصطفیٰ کی سنتوں سے منہ موڑا۔ یہ لانتی میڈیا کبھی کیبل کی صورت میں، کبھی میرے دوستوں فیس بک کی صورت میں، کبھی انٹرنیٹ کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہوا، جس نے آپ کے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم آپ پہننا قلمبندی نہیں ہے، یہ اولڈ فیشن ہو چکا ہے، ننگے سر پھرو، اور جناب اعلیٰ مردوں کو پورا پورا لباس، عورتوں کو شارٹ لباس، یہ جناب اعلیٰ مغرب کا میڈیا، ہماری قوم اس کے پیچھے چل پڑی۔ آئے مسلمان، تجھے کافر کی بات پہ یقین آیا، مصطفیٰ کی بات پہ یقین نہ آیا۔ تم میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کی سنت تم نے اس کو ٹھکرایا، کبھی امامہ عزت یا پٹھان کی، چودھری کی، بلوچ کی، سندھی کی، میرے دوست ہر مسلمان کی، کیونکہ امامہ مسلمان کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کافر صرف کو، یہودی صرف ٹوپی پہنے، مشرک صرف پگڑی باندھے، اب ٹوپی بھی پہنتے ہیں اس میں امامہ بھی باندھتے ہیں۔ اگر ہمارے میڈیا نے کیا مہربانی کی انگریز کے اس طریقے کو پروموٹ کیا، انگریز نے اس پگڑی کو ذلیل کرنے کے لیے یا ڈھول بجانے والے مراسیوں کو پہنا دیا، یا پھر ہوٹلوں کے اندر کھانا دینے والے بیروں کو پہنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ امامہ عزت کی نشانی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا میرے بھائیوں، میری درد دل کی صدا سنو، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ تم کون سمجھ رہے ہو؟ یہی تو وہ چیز ہے جو آخرت میں درجے اونچے کرنے والی ہے۔ خدا کے لیے ایک فقیر کا لوحہ سنو میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں وہ داڑھی جس کا قتل عام کر کے مومن سمجھتا ہے میں شاید بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، یہ داڑھی میرے نبی کی سنت، اللہ کی قسم یہ ہے ہوتی کبھی حضور کے چہرے پہ نہ اٹھتی، کیونکہ خلقت مبرأ من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء۔ اے حبیب اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا، کوئی مجھ سے پوچھے تو تیرے رب نے تجھے تیری مرضی سے بنایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو اگر یہ نہ پسند ہوتی کبھی حضور کے چہرے پہ داڑھی نہ آتی، یہ داڑھی میرے آقا کو پسند ہے، اس کا قتل عام بند کر دیجیے۔ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، داڑیاں سفید ہو چکی ہے، ابھی بھی سجانے کی باری نہیں آئی چہرے پہ۔ میں کہوں میرے بزرگوں، چاچو جی اب تو بس کر دو، موت پہ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد آقا کو؟ کم از کم تمہارے چہرے پہ داڑھی سجی ہو، تم نمازی بن کے جاؤ، قبر میں کہنے والے ہو جاؤ گے حضور لوگوں نے بہت باتیں کی مجھے، تم بابے بن گئے ہو، لوگوں نے بڑے تانے مارے مجھے، تم ملا بن گئے ہو، پر میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی حضور، میں نے آپ کی سنت کی پرواہ کی ہے۔ میرا نبی کا وعدہ ہے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا، اور اس نبی کی بات کبھی جھوٹی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے کہ کوئی دیوانہ کہہ گیا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مدد، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ذرا میرے آقا کی بات کو مانو، حضور کی سنت اپناؤ، بیڑا پار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
واہ مسلمان، بڑا کام کیا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. آج ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ روپیہ لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے قرب کے اندر کوئی مریض بھی ہے جس کے پاس شاید دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو حسن و حسین کی عاشق کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بار ایک سوالی مولا حسن کے پاس آیا، آ کے کہتے ہیں حضور آپ کا ہمسایہ ہوں، بچے بھوکے ہیں، کو 50-100 درہم ادھار مل گئے. اتنے سننے کی دیر ہے کہ میرے مصطفیٰ کا نواسا روتا ہوا مر گیا اور 12,000 درہم کی تھیلی اٹھا کے اس کے سامنے رکھی، کہا مجھے معاف کر دینا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں تیرے گھر دینے کے لیے آتا، چاہیے تو یہ تھا یار کہ میں تیرے گھر میں آتا. حسن اتنا غافل ہو گیا کہ محلے داروں کے درد کو بھی بھول گیا. مجھے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول موتی قبول ہے عشق مصطفیٰ اور زندگی فضول ہے. جس معاشرے میں ایسا عالم بے حیائی کا پھیلے، بینک کے قرضوں میں ڈوبا ہوا، آفس سے اتنا قرضہ لیا ہوا کہ چکانے کے پیسے نہیں ہے، اس بدبخت انسان نے بھی سالگرہ منانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اے میرے دوست، ارے زندگی کے گزرنے کے اوپر غم کیا جاتا ہے جو نیکیوں کے بغیر گزر گئی. یہ کیسا کلچر ہے جہاں پہ جناب اعلیٰ سال گزر گیا، گناہوں اور غفلت میں گزرا، آپ خوشیاں منا رہے ہیں. میرے دوست، مسلمان اپنے انجام کی فکر کرتا ہے. دن وہی اچھے جو مالک کی عبادت میں اور حضور کی اطاعت میں بسر ہو. زندگی وہی ہے، اس کے بغیر جو بھی گزرے وہ عبث ہے، بیکار ہے. ذہن میں رکھیے، ہم نے جن لوگوں کا نام لیا جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، ذرا ان کا کردار بھی دیکھیں. بدنصیبی سے اس قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اس نے میسج ماشاءاللہ 500 ہزار میسج ایک دہاڑے میں جوان کر لیتا ہے، لیکن قرآن کھولنا گوارا نہیں کرتا. ہاں، یہ قوم بھی کام کر کے بھی جناب اعلیٰ اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو صاحب علم کہنے والی، اپنے آپ کو جناب اعلیٰ گریجویٹ کہنے والے، جس کو دین کی بنیادی شرطوں کا پتہ نہیں، جس کو حلال اور حرام کی بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہے، وہ جناب آ کے ہمیں دین سکھاتے. ملا کو کیا پتا دین کیا ہے؟ واقعی میرے دوست، کہ جیسا دین تم سمجھتے ہو ایسے دین کا ملا کو واقعی پتا. آپ سمجھتے ہو کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق کاٹ کے پیش کیا جائے. ہم کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالو، خود دین کی مرضی کے مطابق ڈھالو. مجھے بولیے، ہم نے جس عمر کے نعرے لگائے ہیں وہ ایسے تھے. ایک بدو آ گیا، کہنے لگا عمر تم نے بڑے بڑے لوگوں کو گورنر بنایا ہے، میرا دل کرتا ہے مجھے بھی گورنر بناؤ. تو آپ نے اس سے پہلا سوال کیا، تعلیمی قابلیت اتنی پوچھی، بتاؤ قرآن جانتے ہو؟ کیا پوچھا؟ قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ قرآن نہیں آتا. فرمایا جاؤ قرآن سیکھو، میرا تم سے وعدہ ہے جب قرآن سیکھ لو گے میں تمہیں تمہارے علاقے کا گورنر بنا دوں گا. یہ میرے عمر کا تعلیم کو جانچنے اور پرکھنے کا اور گورنر بنانے کا جو طریقہ سلیقہ اور ان کی کسوٹی اور قانون ہے کہ قرآن جانو، قرآن سمجھو. جب قرآن جان لو، سمجھ لو، پڑھ لو، سیکھ لو، تب تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں گورنر بنا دوں گا. اور عمر بنائے قرآن جاننے والے کو گورنر. اور ماشاءاللہ ہمارے منسٹر وہ بنتے ہیں جو پھر آج آپ کی کل ہو اللہ میں بھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. جس کو کل ہو اللہ نہیں آتی وہ لانتی ہمارا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا. خیر وقت گزر گیا. آپ ایک بار جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، نظر پڑی ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے لیٹا ہوا اور قرآن پڑھ رہا ہے. آپ نے کہا جاؤ یار اس کو بلاؤ، یہ وہی نہیں ہے جو اس دن گورنر بننے آیا تھا. کہنے لگے وہی ہے. جب بلا کے لائے تو کہنے لگے ہاں قرآن نہیں سیکھا. کہتے جی کب کا سیکھ لی؟ تم نے تو آنا تھا گورنر بننے کے لیے، آئے کیوں نہیں؟ کہتے جی پہلے لالچ تھی، جب سے قرآن سیکھا ہے سمجھا ہے تب عہدوں کی لالچ ہی ختم ہو گئی. کیونکہ اس کو پڑھ کے پتا چلا ہے کہ سرداریوں میں عزت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں عزت ہے. میرے دوست، ہم ان کے مانتے
جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمتوں میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے زندگی کے شب و روز حضور کے دین کے لیے لگا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آخری بس ایک دو باتیں سماعت کریں، محبت سے بولے گا رسول میرے دوستوں، اس قوم کے جوانوں کے نام، بزرگوں کے نام، صاحب اولاد لوگوں کے نام، ایک میرا پیغام اپنی اولاد کی تربیت کرنا سیکھو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ جب تم لوگوں کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تب تم لوگوں کی اولاد کبھی بڑھاپے میں تم لوگوں کو اولڈ پیپل ہاؤس میں جمع نہیں کرائے گی، تب تم لوگوں کی اولاد کبھی ایڈی سینٹر تمہیں جمع نہیں کرائے گی۔ آج ہماری دیوار ڈھونڈنے جاؤ تو صحیح، تمہیں کتنے بوڑھے باپ کتنی بوڑھی مائیں نظر آئے گی تو یہ کہتے نظر آئے۔ ایک بوڑھے کا انٹرویو سن کے میں کئی دن روتا رہا کہ جس وقت اس نے کہا میرا بیٹا مجھے کہنے لگا ابا تمہاری آنکھیں بنوانے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے آ کے چھوڑ گیا ہے، مجھے تو اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں آتا، میں کیسے اپنے بیٹے کے پاس جاؤں؟ آئے مسلمان، اس باپ نے محنت کر کے بیٹا پال کے جوان کیا، اس ماں نے راتوں کو جاگ کے بیٹے کو پال کے جوان کیا، وہی بیٹا اس کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ملت کے جوانوں ذرا غور کرو، کافر کہتا ہے ایک دن مدرسے بناؤ، پر اسلام کہتا ہے ہر دن مدرسے بناؤ، کافر کہتا ہے ایک دن فادر دے بناؤ، پر مسلمان کبیر کہتا ہے ہر دن تم فادر دے بناؤ۔ کہ صبح اٹھ کے تم میں سے جو بھی بندہ اپنے ماں باپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے آقا کا دین ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ، ہماری نسلیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، کبھی دادی بچوں کو کہانی سناتی تھی، ماں رات کو بچوں کو ایک ایماندار کی کہانی سناتی تھی، کسی مجاہد بادشاہ کی کہانی سناتی تھی، کسی ولی کی، کسی صحابی کی، نبی کی آل کی کہانی سناتی تھی۔ بچہ بڑا ہو کے بہادر بنتا، دیندار نمازی بنتا تھا۔ آج میرے دوستوں ماں نے خود ٹی وی دیکھا، اس کے پاس وقت نہیں ہے بچے کو دے، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ڈرامہ اس کا ختم ہوگا وہ کچن میں چلی جائے گی، بچہ کارٹون دیکھے گا، جب والد صاحب آئیں گے آفس سے وہ بچے کو اٹھا کے خبریں لگا دیں گے۔ میرے دوستوں ایک ٹی وی نے ماں کو، بیٹے کو، باپ کو، سب کو برباد کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا اتنا تو اور کیجیے، آپ نے بچے کو مت نہیں دیا۔ مجھے دکھ لگا مسلمان کا بیٹا جب ایک گلی میں کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے اب کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے میں کرشنا کو بلاؤں گا وہ تمہیں مار کے بھگا دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جس بچے نے کارٹون میں کرشنا کا نام سنا اس کو کیا پتا کہ مدد کرشنا نہیں کرتا اللہ کرتا، کیا پتا کہ مشکل وقت میں مالک کی مدد کرتا ہے، اس کو کیا پتا کہ کرشنا کو نہیں بلاتے اللہ کے ولیوں کو صدا دیتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ کافروں کے نام نہیں لیتے ہم اللہ والوں کے نام لینے والے ہیں۔ میرے دوست غور کیجیے، کبھی ماں ایسی تھی جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 4 سال کے بیٹے کو لے کے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اے حافظ صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے۔ میں چاہتی ہوں جب مروں میرے بعد میرا بچہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والا ہو، میرے پیچھے قرآن پڑھنے والا ہو۔ میرے دوست ان ماؤں کی تمنا تھی بیٹا قرآن پڑھے، آج کی ماں چاہتی ہے بیٹا ڈاکٹر بنے، کھان اتارے لوگوں کی ہمیں بھی کھلائے، بڑا بڑی بلڈنگ بنائے، جناب غریب اس کے ہم بول نہ سکے اس کے آگے، جو غریب رعایت کے لیے کہے دھکے دے کے نکال دیا جائے، تھانے دار بنے، بڑا بڑے لوگوں کو جائز ناجائز مال کھائے۔ یہ ماں کے خواب ہے، اولاد بھی ویسی ہوگی۔ خدا ان ماں کا طرز عمل دیکھو، طرز عمل دیکھو جنہوں نے بچوں کو کہا قرآن پڑھائے، آپ جن کو قرآن پڑھائے میرے پیچھے قرآن پڑھنے والوں۔ آپ صاحب نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواجہ صاحب نے بسم اللہ سے شروع کیا 14 سپارے سنا۔ آپ صاحب حیران بیٹا پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ استاد جی 14 سپارے میری ماں کو زبانی یاد تھے، وہ مجھے دودھ بھی پلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، مجھے روٹی بھی کھلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ 14 تو سن کے یاد ہو گیا، 16 آپ پڑھا دیجیے۔ اور ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟
معذرت سے کہنے لگا آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے پر پنجاب میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد مولوی صاحب کے آگے اتنا بڑا پرچہ رکھا جاتا ہے 200 قرآن پاک یا 700 قرآن پاک 1000 یاسینیں اتنے لاکھ کلمے یہ جناب دعا میں شامل کر لیجیے. کسی نے پوچھا ہے چودھری صاحب ان 200 قرآن پاک میں سے تم نے اپنی ماں کے لیے کتنے پڑھے؟ کسی نے پوچھا ہے ملک صاحب خان صاحب جہاں صاحب آپ نے ان میں سے اپنے باپ کے لیے اپنے مرحوم کے لیے کتنا پڑھا ہے؟ ان کو تو فون چلنے سے فرصت نہیں ہے وہ قرآن کیا پڑھیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ جتنے درد سے بیٹا ماں کے لیے پڑھ سکتا ہے کوئی مولوی اور پیر نہیں پڑھ سکتا. جب تمہیں خود اپنوں کی پرواہ نہیں تو تیرے لیے کوئی اور کیا پرواہ کرے گا. خیر آگے چلتے ہیں. ماں بیٹے کو چھوڑ کے چلی گھر پہنچی دیکھا بچے کی چھٹی کا وقت ہونے والا ہے تو سوچا اب تھوڑا سا قدم بڑھاؤں کیوں نہ بچے کا تعلق اللہ سے بھی جوڑنا شروع کیا جائے. تصوف کی تعلیم بھی مائیں دیا جب ہمارے گھر کے اندر رہنے والی ماں تہجد گزار بھی ہوتی تھی صوفی بھی ہوتی تھی عالم اور حافظہ بھی ہوتی تھی. تب ماں نے روٹی پکائی کمرے میں رکھی اوپر رکھا کپڑا پانی بھی رکھا کھانا بھی رکھا اوپر کپڑا دے دیا. بیٹا آیا اماں مجھے بھوک لگی ہے فرمایا کب تک ماں سے مانگو گے تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تمہاری روٹی بند نہیں ہوگی. ہم کہنے لگے اماں بتاؤ کہا جاؤ جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کیا خواجہ صاحب نے ماں نے کہا تو نفل پڑھو صلاۃ الحاجات نفل پڑھا ہے. کہا بیٹا دعا مانگو اے میرے اللہ تو بھوکوں کو روٹی دینے والا اے میرے اللہ تو پیاسوں کو کھانا اے میرے اللہ تو بھوکوں کو روٹی دینے والا پیاسوں کو پانی دینے والا میرے اللہ تو تو ماں جلدی سے جانے لگی گھر رو پڑی ہے میرے والد بچہ تو میرا گھر آ گیا ہوگا. آج ایک ماں کی عزت رکھ لے میں نے بڑی منتوں سے بیٹے پہ محنت کی ہے آج میرے بیٹے کو کھانا نہ ملا آج میرے بیٹے کو کھانا نہ ملا اس کا مان ٹوٹ جائے گا ایمان کمزور پڑ جائے گا. دعائیں کرتی ماں گھر میں لا کے روئی بیٹا مصلے پہ لیٹا ہوں. روٹی پکائی جلدی سے اندر رکھ کے اوپر کپڑا ڈالا بچے کو اٹھا کے کہتی ہے اٹھو بیٹا روٹی کھاؤ تو بیٹا کہتے اماں میں نے تو کھا لی. بیٹا تمہیں کس نے کھلائی؟ کہا اماں تم نے سکھایا تھا ویسے میں نے وضو کیا نماز پڑھی پھر دعا بھی مانگی. کہا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا میری ماں بھی نہیں ہے جو مجھے سکھانے والی ہو مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو. جب میں کمرے میں بھی آؤں اماں میں نے کپڑا ہٹایا مجھے روٹی ملی. پر ایک بات تمہیں بتاؤں اماں خدا کی قسم ہے جیسا مزیدار کھانا آج میرا ہے ایسا میں نے کبھی کھایا ہی نہیں. میرے دوست میں اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کی آمد کا مہینہ دیکھ کے آپ خوش ہو گئے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے حضور کی آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی پڑھیں گے نماز میں انشاءاللہ. سارے بولیے قرآن پڑھیں گے ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے محلے داروں کی عزت کے محافظ بھی ہوں گے. مسلمان کبھی مسلمان کی آبروؤں کو لوٹنے والا نہیں ہوتا ان کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے. میرے بھائی آپ وعدہ کرتے ہو کہ مسلمانوں کی عزت جان و مال کے محافظ رہو گے بولو انشاءاللہ. شراب کی لعنت سے اپنی نسلوں کو بچاؤ گے خود بھی بچو گے. کہ یہ یاد رکھیے جب کوئی حرام چیز انسان کے اندر چلی جائے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. آپ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو آپ کا کھانا پینا سب حلال ہونا چاہیے حضور کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. علماء کرام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ تک حضور کا دین پہنچانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ تک سرکار کا دین پہنچانے والے ہیں. اور علماء بھی وہ
جو حضور کا دین بھی پہنچائے اور حضور کا امن بھی پہنچائے، حضور کی امت پہ مہربانیوں کا طریقہ بھی سکھائے۔ آپ ذرا یہ پہچان رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس خضر میں رات کو یہاں راغن بھی پھرتے ہیں، ذرا دیکھ بھال کے کسی ایسے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے جو مصطفیٰ کا بھی وفادار ہو، جو آقا کا وفادار ہو آپ کے ساتھ بھی وفادار ہوگا۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ دو رنگی سیاست مسلمان نہیں کرتا، کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی ناصر، حسین کو بھی سلام، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ دو رنگی چھوڑ کر یہ رنگ ہو جا، سراسر بوند ہو یا سنگ ہو جا، انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری دعائیں ہیں مالک اپنے فضل سے ادارہ تبلیغ الاسلام کو دل دگنی رات چکن ترقی عطا فرمائے، اور ان کی تمام محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔